بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کلاس 7 کی ہسٹری کی بک شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور کون سا یونٹ ہے ہمارے پاس؟ ہے یہ یونٹ نمبر 5، دا مغل امپائر، مغلی سلطنت۔ اس کی ریڈنگ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے سب بچے پیج نمبر 99 کو اوپن کر لیں۔ جو آج ہم نے ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جی ہمارے پاس بہادر شاہ 1 1707 to 1712 AD۔ بہادر شاہ 1 followed a policy of compromise۔ بہادر شاہ 1 نے کون سی پالیسی؟ سمجھوتے کی جو پالیسی تھی اس کو اپنایا، and tried to reconcile with the Rajputs, Marathas, Jats and Sikhs who became very powerful۔ اور ان کی کوشش تھی کہ وہ مصلحتاً ان کے ساتھ جڑ جائیں، جا کر کن کے ساتھ؟ راجپوت، مراٹھاز کے ساتھ، جٹوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ سکھوں کے ساتھ۔ کیونکہ وہ ایک اب طاقتور جو ہے نا طاقتور لوگ بن چکے تھے، یا طاقتور قوم بن چکی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ جا کر جڑنا چاہتے تھے۔ However, بہادر شاہ پالیسی آف compromise ended in a failure۔ لیکن کیا ہوا کہ بہادر شاہ کی جو سمجھوتے کی پالیسی تھی وہ بہت برے طرح سے ناکام ہوئی، which precipitated the decline of the Mughal empire، جس کی وجہ سے مغلی سلطنت بہت تیزی سے ختم ہونے لگی۔ After ruling for less than 5 years، 5 سال کے عرصے سے کم عرصے تک حکمرانی کی انہوں نے، بہادر شاہ was succeeded by his son جہاندار شاہ in 1712۔ وہ کہہ رہے ہیں بہادر شاہ جو تھے، کیونکہ انہوں نے بہت کم عرصہ حکمرانی کی، تقریباً 5 سال سے بھی کم، اور ان کے تخت پر پھر اس کے بعد ان کا بیٹا آ کر بیٹھا جس کا نام جہاندار شاہ تھا 1712 میں، whose regime was even less fortunate than his father's، جس کا جو حکومت کا دورانیہ تھا وہ اپنے والد سے بھی کم تھا، اور وہ اپنے والد سے بھی کم خوش قسمت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کا جو حکومت کا ٹائم تھا وہ ان کے والد سے بھی کم تھا۔ Nevertheless، مغل رول continued to exist، یہاں تک کہ مغلی جو ان کی وہ تھی نا سلطنت تھی وہ ختم ہو چکی۔ As a matter of fact، the unsettled political and military condition of the Mughal empire also attracted some foreign invaders such as نادر شاہ who was the ruler of Persia۔ وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل مطلب سیاسی اور جو فوجی حالات تھے نا اس کی وجہ سے کیا ہوا، کیونکہ وہ حالات سیاسی اور فوجی حالات جو تھے وہ مغلی سلطنت کے بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے باہر سے مختلف جو دشمن تھے اور مختلف لوگ تھے، مختلف بادشاہ تھے، جیسے کہ بادشاہ تھا پرشیا کا جس کا نام نادر شاہ تھا، وہ اب حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ Unfortunately، the successor of Bahadur Shah became very pawns in the tussle of power of 18th century India and ultimately failed to stop the invasion and internal rebellions۔ بدقسمتی کے ساتھ جو بہادر شاہ کے بعد جنہوں نے حکمرانی کی یعنی جہاندار شاہ، وہ جو ہیں بہت ہی جلدی ان کی طاقت ختم ہو گئی 18ویں صدی میں انڈیا میں، اور جس کی وجہ سے دوسرے باہر کے دشمن اور اس کے علاوہ اندر موجود بغاوتی جو ہیں ان کو موقع مل گیا۔ رول آف جہاندار شاہ could not continue long۔ جہاندار شاہ کی حکومت کچھ زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اینڈ ان دا ایئر 1713 اور 1713 AD میں ہی واز ڈیفیٹڈ بائی ہز نیفیو فخر السیار who became the next ruler with the help of سید برادرز۔ اور ان کو جو تھے نا ان کو شکست دی فاخر سیار نے، جو کہ جو حکمرانی میں آئے اور اگلے بادشاہ بنے، کس کی مدد سے؟ سید برادرز کی مدد سے۔ He ruled for the next 6 years when in 1790 محمد شاہ came to throne۔ انہوں نے یعنی کس نے؟ فاخر نے جو تھی وہ کتنے سال حکمرانی کی؟ 6 سال حکمرانی کی، اور 1719 میں محمد شاہ آئے اور وہ تخت پر بیٹھے۔ Period of محمد شاہ from 1719 to 1749 was the period of the rise of many independent states like Bengal and Oudh۔
محمد شاہ کی حکمرانی کے دوران بہت ساری سلطنتیں نے عروج حاصل کی، جیسے کہ بنگال ہے، اودھ ہے۔ محمد شاہ was succeeded by the following ruler who were mostly inefficient as compared to earlier Mughals۔ محمد شاہ کے بعد بھی بہت سارے مغلی بادشاہوں نے حکمرانی کی، جن کی لسٹ نیچے گیون ہے، اور وہ سارے جو تھے نا وہ سب کم فہم تھے ایز کمپیئر ٹو جو پچھلے مغل رولرز گزرے ان کے۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ آئے، پھر اس کے بعد عالمگیر 2 آئے، شاہ عالم 2، پھر اکبر 2، اور پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، جنہیں رنگون میں انگریزوں نے قید کیا تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ بہادر شاہ نے بہت ساری نظمیں اور غزلیں بھی لکھی اپنی قید سے متعلق۔ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ This was the time when fighting for the throne was the most prominent feature۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب تخت کے لیے لڑائی ایک بہت اہم مسئلہ بن چکی تھی۔ Wars for succession took the lives of thousands of skilled commanders and soldiers۔ جنگیں تخت کے لیے جو لڑی جا رہی تھی اس میں ہزاروں بہترین کمانڈر اور سولجر جو ہے شہید ہو جاتے، which further weakened the position of the emperor، جو کہ بادشاہ کی پوزیشن کو کمزور کرتا۔ This encouraged an uprising in many provinces، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو ہمارے صوبے تھے مغلی سلطنت میں وہ تباہ ہونے لگے۔ At the same time، اسی موقع پر گریٹ برٹن، عظیم برطانیہ was enjoying the status of super power۔ انگریزوں نے جو ہے نا اسی دور میں بہت انجوائے کیا، بہت لطف اٹھایا سپر پاور بن کر مغلی سلطنت کا۔ فار دیئر اون بینیفٹ، اپنے ہی فائدے کے لیے، دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی وچ واز گرانٹیڈ ٹریڈنگ رائٹس ان انڈیا بائی کوئین الزبتھ I started interfering in the local political issues۔ اب اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو کہ ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی جس کو رائٹس ملے تھے ٹریڈنگ کرنے کے انڈیا میں، کوئین الزبتھ نے دیے تھے، اس نے سیاسی مسئلوں میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا۔ ود دا پیسج آف ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی گاٹ سو مچ انفلوئنس دیٹ اٹ اسٹیبلشڈ اٹس اون ملٹری بیسز اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اب اتنا زیادہ جو ہے نا ان کے پاس طاقت آ چکی تھی کہ انہوں نے اپنے جو ہیں فوجی بیسے بنائے، اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اپنا الگ سے ڈیولپ کیا۔ یہ تھی بچوں میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ریزن آف دا کولیپس آف مغل امپائر، مغلی سلطنت کے ختم ہونے کی وجوہات، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔